علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اگر تصویر والے کپڑے کو ڈھانک لیا جائے تو بالکل نماز ہو جائے گی، پھر کوئی قباحت نہیں ہے، جو کراہت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک مسائل آف انڈیا کے اسپیشل پروگرام فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو یہاں پر امت کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں، آپ بھی سنیں، آگے شیئر بھی کریں۔ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 9084232031، اس نمبر پر آپ اپنا کوئی بھی سوال بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے فرائیڈے ویڈیو میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم، میں زاہد حسن ککرالہ مظفر نگر سے سوال کرتے ہیں، کیا تصویر والے کپڑے میں نماز ہو جائے گی؟ اگر وہ تصویر جاندار کی ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا سخت مکروہ ہے، لہٰذا تصویر والے کپڑے میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوسرا سوال لکھتے ہیں، تصویر والے کپڑے کو اگر چادر سے ڈھانپ لیا جائے یا اس کے اوپر کوئی دوسرا کپڑا پہن لیا جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، اس شکل میں علامہ شامی نے لکھا ہے کہ اگر تصویر والے کپڑے کو ڈھانک لیا جائے تو بالکل نماز ہو جائے گی، پھر کوئی قباحت نہیں ہے، جو کراہت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے، اور ایک صاحب ہیں آصف انصاری، سعودی عربیہ میں فی الحال مقیم ہیں، لکھتے ہیں جمعہ کے دن سنت جمعہ پڑھی جائیں گی یا سنت ظہر، اور خطبے کی اذان کا جواب دیا جائے گا یا نہیں؟ اگر نہیں دیا جائے گا تو کیوں نہیں؟ دیکھیے بھائی، جمعے کے دن جمعے کی ہی نماز ہے، ظہر کی نماز نہیں ہے۔ جمعے کی نماز شریعت نے رکھی ہے تو سنت بھی ظاہر ہے جمعے کی ہی پڑھی جائیں گی۔ اور رہی بات کہ خطبے کی اذان کا جواب دیا جائے گا یا نہیں، تو خطبے کی اذان کا جواب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جو اذان ہے وہ خطبے کا حصہ ہے، اور خطبے کے بارے میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ خطبہ ہوتے وقت اگر کسی نے کسی کو خاموش کیا اور کہا کہ اس کو آپ خاموش ہو جائیے تو اس نے برا کام کیا، لہذا خطبے کو خاموشی سے سننا واجب ہے، اور اذان بھی چونکہ خطبے کا حصہ ہے، خطبے میں ہی شامل ہے، اس لیے اذان کے وقت بھی خاموش رہا جائے گا، خاموشی سے اذان کو بھی سنا جائے گا۔ انہی بھائی کا دوسرا سوال ہے، جراب پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے متعلق ایک ویڈیو بنا کر میرے پاس سینڈ کر دیں، کیونکہ سعودی عرب میں جراب پر ہی مسح کرتے ہیں اور مجبوراً ہم کو ان کے پیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ دیکھیے بھائی، جرابوں پر مسح کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ ذرا اختلافی ہے، ائمہ کے درمیان اس میں بڑا اختلاف ہے، اس لیے اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو جراب ہیں، خفین ہیں، وہ اگر ایسے ہیں کہ ان کو پہن کر آپ 1 یا 2 میل چل سکتے ہیں اور ان میں پانی نہیں چھن سکتا ہے، یا ان پر چمڑا وغیرہ چڑھا ہوا ہے اور ان میں پانی نہیں چھنتا ہے، تو پھر ایسے موزوں پر مسح ہو جائے گا اور ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر موزے کپڑے وغیرہ کے ہیں یا لائلون کے ہیں یا عام طور سے جو گرم کپڑے کے موزے، گرم دھاگے کے موزے چلتے ہیں، اگر وہ پہن رکھے ہیں تو ان پر ہمارے یہاں فقہ حنفی کے مطابق ان پر مسح نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ امام احمد بن حنبل کے یہاں چونکہ ان پر مسح ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی حنبلی مسلک کے لوگ نماز پڑھا رہے ہیں تو پھر چونکہ ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف ہے، آپ چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ درست نہ ہوگا، لہذا آپ اپنے الگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں شمس تبریز سہارنپور سے، لکھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، سالی بہنوئی کے جوتے لکوئی کرتی ہے، کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا پھر بدعت ہے اور جہالت ہے؟ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔ دیکھیے، سوال جو آپ نے لکھا ہے جوتے لکوئی کرتی ہے، یہ لکوئی کیا ہے سمجھ نہیں آیا۔ اگر آپ اس سے مراد جوتا چرائی لے رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک رسم ہے اور اس کو انجام دینا غلط اور ناجائز ہے اور بالکل حرام ہے، بچنا چاہیے۔ اور جوتا چرائی کے علاوہ اگر کوئی اور رسم بھی اس طرح سے ہے جس سے سالی اور بہنوئی کے درمیان بے تکلفی بڑھتی ہے اور مذاق ہوتی ہے تو پھر اس کا انجام دینا بھی ناجائز ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس پر روک لگانا ضروری ہوگا اگر یہ رسم آپ کرتے ہیں تو۔ مولانا انس حسامی بجنور، جلال آباد ضلع بجنور یو پی سے، لکھتے ہیں، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ سوال کافی لمبا ہے، میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں کہ مدرسے وغیرہ میں اگر کسی طالب علم نے کوئی کپڑے چھوڑ دیے اور وہ چھوڑ کر کے چلا گیا، وہ پڑے پڑے خراب ہونے لگے اور کسی نے ان کو اٹھایا اور دھو کر کے کسی طالب علم نے ان کو
پہن لیا اور ان کا استعمال کرنا شروع کر دیا. اب وہ طالب علم کس کے کپڑے تھے کس کے نہیں تھے کوئی عطا پتہ اس کا نہیں ہے, کوئی خبر نہیں ہے کس کے ہیں. تو اب اس شکل میں کیا ہے؟ اس شکل میں یہ ہے, اس صورت میں بہترین شکل یہ ہے کہ وہ جو پرانے کپڑے ہیں اس کا ایک اندازہ لگا لے کہ کتنے کے ہوں گے. مثال کے طور پر 100 روپے 150 روپے, اور اس کی طرف سے اتنے پیسے صدقہ کر دے تاکہ دل کے اندر جو شک ہے تو وہ شک بھی دور ہو جائے گا. باقی اگر صدقہ نہ بھی کرے تو پھر ایسی چیز کا استعمال جس کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو اور اس کو اٹھا کر کے اگر استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ جائز ہے. ایک اور سوال ہے, لکھتے ہیں محمد پرویز جو ابھی سعودی میں ہے کہ جمعے کی فرض نماز کی نیت کا طریقہ, نماز کی نیت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ لفظ بول کے نیت باندھے یا ایسے ہی؟ دیکھیے بھائی, نیت کے معنی دل کے ارادے کے ہیں. آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں, آپ کی نیت ہو گئی. آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں جمعے کی نماز پڑھ رہا ہوں, نیت ہو گئی. زبان سے کہنا فرض یا واجب نہیں ہے, لیکن دل کا جو ارادہ ہے اس کو اپنی زبان سے ادا کر دینا الفاظ میں, یہ مستحب ہے, کر سکتے ہیں. تو یہ دل کے نیت کو اپنی زبان سے ادا کرنا یہ ایک اظہار ہے اپنے الفاظ میں جو کیا ہے. بہرحال نیت جو کہتے ہیں وہ دل کے ارادے کو ہی کہتے ہیں. ایک اور سوال ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ کیا عمرہ کرنے کے بعد سر کے سارے بال کٹانا ضروری ہے؟ اگر سارے بال چھوٹے کیے جائیں تو کیا حکم ہے؟ اصلاح فرما دے برائے مہربانی. تو دیکھیے بھائی, اگر عمرہ کرنے کے بعد آپ گنجا ہونا نہیں چاہتے, بال منڈانا نہیں چاہتے ہیں, تو پھر 1/3 بال کو چھوٹا کرنا ضروری ہوگا. یعنی بال اگر آپ کے مثال کے طور پر اتنے بڑے ہیں تو اس کے 3 حصے کر لیے جائیں, ایک حصہ کاٹ دیا جائے تو بھی وہ فرض ادا ہو جائے گا اور آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا. تو یہ کچھ سوال تھے جن کے جوابات دیے گئے ہیں. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو ہمیں لکھ سکتے ہیں, نمبر ہم نے شروع میں دے دیا ہے. اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے بڑھا دیا کریں, کمنٹ وغیرہ کر کے بتا دیا کریں کہ ویڈیو اچھی لگتی ہیں یا نہیں لگتی ہیں. اس طرح کی ویڈیو کا سلسلہ چلتے رہنا چاہیے یا نہیں چلتے رہنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.